اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے اس پہ عمل کر رہا ہے پھر مشابہ ہوگا. چند چیزیں ہیں جو پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ عہد وفا کرے، عہد کرے تو پھر اسے جو ہے انجام دے. تو بہت چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے اس کے ذریعے جو ہے فرق بھی سکتا ہے، انجام دے رہا ہے. مثلاً یہ دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جائے، نمازی ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب دیکھو مسجد کے باہر کیسا ہوا. مسجد کے باہر جو ہے اسی کے بعد جو ہے پرکھا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ پرکھا جائے گا. اسی لیے ہے نا کہ لین دین کر کے دیکھو یہ نہ سمجھ لو کہ نماز پڑھ رہا ہے تو بہت بڑا مومن ہے نا. لین دین جو ہے کر کے دیکھو کیسا ہے، حج کر رہا ہے، اسے انجام دے رہا ہے یا نہیں. یا مثلا جو ہے سفر میں آزما، سفر میں دیکھو ایسا نہیں ہے کسی مان کے پلا بھی رہا ہے، مان بھی پی رہا ہے. معلوم ایسا نہیں ہے کسی جو ہے دوسرے کے جیب خالی کر رہا اپنے جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈال رہا ہے. یہ ہے کہ سفر کر کے دیکھو، سفر کر کے دیکھو تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ یہ انسان کیسا ہے. لہذا یہ ہے کہ انسان کو نماز کی اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے نا کہ بہت بڑا نمازی ہے. انسان یہ لین دین کر کے دیکھو، سفر کر کے دیکھو. تو بارہ فرمایا کہ ایک چیز یہ ہے کہ عہد کر لیا ہے وفا کرے. جیسا کہ ملتا ہے کہ کریم محمود کا شاہ یہ جو ہے جوتا بنایا کرتے تھے، جوتی وغیرہ بنایا کرتے تھے. بہرحال جب شاہ کا دور تھا اور آزاداری پہ پابندی تھی، اب آپ دیکھتے تھے ایسے حالات میں پابندی تھی لیکن جو ہے یہ عمل انجام دیتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، امام کی زیارت ہو جائے. تو بہرحال یہ جو ہے دعا کرتے رہے، عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے پیغمبر اکرم کو دیکھا. آپ نے دیکھا، کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو دیکھو مسلسل جو ہے امام حسین علیہ السلام پہ گریا کرتے رہو. یہ نہیں کہ مثلا جو ہے مسلسل یعنی سال بھر، یہ نہیں کہ مثلا سال میں کچھ دن یا صرف جو ہے شب جمعہ یا اس طریقے سے ہے. مسلسل یعنی مثلا جو ہے ہر روز صبح کے وقت یا شام کے وقت یا اس طریقے سے گریا کرتے رہو. مسلسل جو ہے گریا کرتے رہو امام حسین. یہ جو ہے اسی طریقے سے گریا کرتے رہے امام حسین کو یاد کر کے، امام حسین کی پیاس کو یاد کر کے، امام حسین کی مصیبتوں کو یاد کر کے یہ جو ہے گریا کرتے رہے. اور اتفاق سے یہ جو ہے ایک دکان تھی، دکان کی جوتا وغیرہ بنایا کرتے تھے، کھاتے تھے. تو بیٹھے ہوئے تھے، آپ دیکھا کہ خود جو ہے وقت امام آئے اور آنے کے بعد کہا کہ کریم محمود کا شاہ سے کہ دیکھو ہمیں ایک جوتا ٹکوانا ہے، بنوانا ہے، بنا دو. تو وہ شاہ نے کہا کہ ابھی جو ہے ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، یعنی مثلا جو ہے مثال کے طور پہ ابھی ہمیں آدھے گھنٹے میں اس کو دینا ہے. لہذا ہم نے وعدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے. لہذا کہا کہ پہلے جو ہے ہم اس جوتے کو مکمل کر لیں کہ جس سے عہد کیا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے جوتے کو ہم درست کر دیں گے. جیسے یہ کہا تو فوراً جو ہے اسے گلے لگا لیا کہ ہمیں جو ہے جوتا وغیرہ نہیں ٹکوانا تھا، ہمیں یہ دیکھنا تھا تم نے جو عہد کیا ہے. پڑھیے صلوات. جو عہد کیا ہے، جو وعدہ دیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ تم جو ہے وفا کر رہے ہو یا نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک چیز یہ ہے کہ عہد کر لے تو پھر وہ جو ہے کیا ہے وفا کرے. یا جیسا کہ ملتا ہے تاریخ میں حجاج معلوم سب جو ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کرتا کیا، سادات کو قتل کیا، یہاں تک کہ کہتا تھا کہ دیکھو ذبح کرو
جو اولاد رسول میں ذبح کرو اور اس کے ان کے خون سے جو ہے اس نے اپنے من پسند جو ذائقہ بنوانے کا حکم دیتا تھا. تو بہرحال ایک شخص کو جو ہے گرفتار کر لیا اور یہ ہوا کہ اسے جو ہے کل سزا دیں گے. اس شخص نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل سزا دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو ہے ہمارے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہے, بیوی بچوں کو بھی معلوم نہیں ہے, لہٰذا جو ہے اتنا وقت دے دیجیے کہ ہم جائیں اور جانے کے بعد جو ہے بیوی بچوں سے بتا دیں, بہرحال وصیت وغیرہ کر دے اور پھر جو ہے ہم آ جائیں گے. کہا کہ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, جو چلا جائے وہ آ نہیں سکتا. کہا نہیں آپ بے فکر رہیے, ہم جو ہے وعدہ کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں. کہا لیکن عہد کرتے ہو لیکن آئے نہیں تو؟ کہا کہ اگر کوئی ضامن بن جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, نہ جو ہے جیسا آپ کا فیصلہ ہو. ایک شخص آگے بڑھا, اس نے کہا ہم ضامن ہیں اسے جانے, اگر یہ نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا؟ جو ضامن بنا ہے نا اسے قتل کیا جائے گا. کہا کہ ہم ضامن ہیں, یہ جو ہے واپس آ جائے گا, اور اگر نہیں آیا تو پھر جو ہے ہمیں قتل کر دیجیے گا. چھوڑ دیا کہ ہم صبح آ جائیں گے. اب گیا اور جانے کے بعد جو ہے وصیت وغیرہ جو کچھ بھی کرنا تھا صبح کے بجائے جو ہے رات ہی میں آ گیا واپس. رات میں واپس آ گیا تو اب جو ہے پورا واقعہ حجاج سے لوگوں نے بیان کیا. جب بیان کیا تو اس نے بلایا, اور بلانے کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا یہ بتاؤ تمہیں تو قتل کرنا تھا, تمہیں بھی معلوم ہے کہ صبح قتل کر دیے جاؤ گے, اور تم چلے گئے تو پھر واپس کیوں آ گئے؟ تب اس نے یہ کہا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ جو عہد کر لے اور وفا نہ کرے تو پھر وہ جو ہے دین سے خارج ہو جائے گا. اور دوسری بات جو ہے یہ ہے کہ یہ ضامن بنا ہے, اور اگر ہم نہ آئیں تو پھر جو ہے لوگوں کا بھروسہ اٹھ جائے گا. پڑھ دیجیے سلوات. تو دیکھیں آپ یہ جو ہے عہد, ایک چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے عہد کر لے تو پھر جو ہے وہ وفا کرے. اگر ایسا کام کر رہا ہے تو پھر وہ جو ہے نبوت سے مشابہت رکھے گا. جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہمارے پاس جتنی بھی دولت ہے اب جو ہے ہم لوگوں میں تقسیم کر دیں گے. اس نے منت مان لی تھی, عہد کر لیا پروردگار یہ کام ہو جائے تو ہم سب جو ہے تقسیم کر دیں گے, جو دولت ہے وغیرہ سب تقسیم کر دیں گے. بہرحال اس کا کام ہو گیا. اب جو کام ہو گیا تو اب سوچنے لگا کہ اب کیا کریں, کام ہو گیا اس کا. تو اب پریشان ہوا, اب وزیروں کو بلایا, اب بلانے کے بعد وزیروں سے مشورہ کیا کہ دیکھو ہم نے یہ عہد کر لیا ہے اللہ سے, لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب تقسیم کر دیں غربا میں. تب وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر سب دے دیں گے تو آپ کا لشکر کھائے گا کیا؟ بادشاہت کیسے کریں گے جب آپ کے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں؟ تو اس نے کہا یہ بات بھی جو ہے صحیح ہے. پھر دوسرے سے مشورہ کیا تو پھر دوسروں نے بھی یہی کہا کہ اگر دے دیں گے تو آپ کے پاس بچے گا کیا؟ پھر آپ کیا کریں گے, آپ کا لشکر کیا کرے گا؟ آپ جو ہے بادشاہ ہے, سب دے دیں گے تو آپ غریب ہو جائیں گے. اب یہ بھی سوچنے لگا, ادھر جو ہے اللہ سے عہد کیا ہے کہ سب جو ہے راہ خدا میں تقسیم کر دیں گے, اور ادھر جو ہے اب سوچنے لگا کیا کرے. تو اتفاق سے اس نے کیا دیکھا, ایک درویش ایک فقیر جو ہے اس کے محل اس کے قریب سے گزر رہا تھا. تو اس نے سوچا کہ لاؤ اسی سے مشورہ کرتے ہیں. بہرحال جب اسے بلایا تو بعض لوگوں نے یہ کہا جو وزیر وغیرہ تھے کہ آپ جو ہے درویش ایک فقیر ہے اس سے کیا مشورہ کریں گے؟ کہا ٹھیک ہے مطلب جو ہے اس سے بھی مشورہ کرتے ہیں, دیکھیں یہ کیا کہتا ہے. تو پھر اس سے مشورہ کیا, اس سے کہا کہ دیکھو ہم نے جو ہے پروردگار سے عہد کیا ہے کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم سب راہ خدا میں تقسیم کر دیں گے, یہ بتاؤ کہ اب کیا کریں. تب اس فقیر نے یہ کہا کہ دیکھو جس سے عہد کیا ہے, جس سے تم نے جو ہے عہد کیا ہے, تو اگر جو ہے اب اس سے ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے آج دے دو گے تو کل وہی تمہیں دے گا.
पढ़िए, हिम्मत करके पढ़िए इसको। यानी उसके राह में जो अहद किया है तुम दे दोगे तो फिर अल्लाह जो है तुम्हें देगा। अगर उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें कल, ठीक है, ना अमल करो तो अब आप देखेंगे मालूम ये हुआ कि एक चीज जो है वो क्या है, अहद है, और दूसरी चीज क्या है, अमानत। अमानत, अमानत हो तो फिर अमानत में खयानत न करे, अगर से जो है कमी क्यों ना हो, मुख्तसरी क्यों ना, अमानत है तो इसमें खयानत नहीं करना चाहिए। यानी अमीन बना दिया तो अमीन बना दिया, ऐसा न करे कि दूसरा आप हल्की मुट्ठी से है ना हिस्सा दे, अपना हक को दबा कर हिस्सा दे। पढ़िए सलवात। अमीन, अमीन हर चीज में जो है अमीन है। मालूम ये हुआ कि अगर जो है बातचीत है वो भी अमानत है, समझ गए आप। अगर राज की बात किया हो किसी ने आपसे, राज की बात हो, किसी से बताइएगा नहीं तो फिर जो है इस बात पे आप क्या है, अमीन है। बहुत से ऐसे होते हैं जब तक बयान न कर ले हजम ही नहीं होता है ना। तो बातचीत तमाम चीजों के अमीन। तो अब आप देखें कि पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर का जो सिलसिला चल रहा था, बहरहाल जो साथ में था खाना वगैरह तमाम चीजें थी, तो आखिर में जो है कम हो गया, किल्लत पड़ गई, जो है परेशानी बढ़ी है। परेशानी बढ़ी तो अब क्या करें, जो आज जो है ऐसे भी थे कि अब जो है घोड़े वोड़े का भी गोश्त खाना पड़ गया, हराम नहीं है, मकरू है, ये मकरू है। बहुत परेशानी हो गई तो अब क्या करें। तो ऐसे मौके पे ये शख्स वो जो है यहूदी था, आया रसूल इस्लाम के पास, और आने के बाद उसने कहा कि है अल्लाह के रसूल, हम जो है ईमान लाते, यानी कलमा पढ़ते मुसलमान हो। तो रसूल इस्लाम ने कहा ठीक है तुम कलमा पढ़ो, पर तुम मुसलमान हो। उसने कहा कि देखिए हमारे पास जो है बहुत जानवर है, बकरियां वगैरह, तो ये सब जो है हम आपको दे देंगे, कलमा भी पढ़ेंगे और दे देंगे। तो रसूल, जाहिर सी बात है बाकी जो अफराद थे खुश हो गए, जब बकरी का गोश्त खाएंगे, रान वगैरह खाएंगे, सब खुश हो गए। तो रसूल इस्लाम ने सवाल किया कि ये बताओ कि जो जानवर है, कुंबे वगैरह जो है, ये तुम्हारा है? कहा नहीं है, अल्लाह तरफ हमारा नहीं है, ये जो है हमारा मालिक यहूदी है उसका है, हम निगहबान है। रसूल इस्लाम ने कहा कि देखो पहले जो है ये तमाम जो बकरियां वगैरह है उसको वापस करो। अब दूसरे भी जाहिर सी बात है नाराज तो हुए, मैंने इतना बेहतरीन मौका मिला है ना, भूखे हैं, बकरियां वगैरह मिल रही है, गोश्त वगैरह खाते, रान भून कर खाते, और रसूल इस्लाम ये क्या कह रहे हैं कि वापस करो। रसूल इस्लाम ने कहा कि पहले वापस कर दो, जिसकी अमानत है उसे दे दो, फिर उसके बाद जो है तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो। तो मालूम ये हुआ कि जो अमानत थी, पहले रसूल इस्लाम ने फरमाया कि ये इस्लाम में नहीं है ना कि दूसरे की अमानत ले लो, कहा पहले जो है भी मुशाबहत रखता है, अमीन है तो। और फिर पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का जो है अखलाक खुल्क, उसमें खुल्क जो है जाहिर सी बात है यही जो है इसमें खुल्क था, पैगंबर अकरम का किरदार था कि लोग जो है गैर इस्लाम में दाखिल हो गए। तो बहरहाल उनके अंदर जो है सदाकत पाई जाए, उसमें खुल्क पाया जाए, वादा करे है। तो दुनियावी सियासत में तो देख रहे हैं ना, है ना, किस तरीके से जो है इधर से उधर हो रहे हैं, लेकिन जो है साबित है कर रहा है, उसके जो है अमल कर रहा है, अमीन है। तो फिर तमाम चीज़ें अगर पाई जा रही है तो फिर पैगंबर अकरम ने फरमाया कि वो शजरे तूबा के शाख के नीचे है, और उसकी जड़ जो है ना वो पैगंबर अकरम के घर में, और शाखे शाखे शजरे
توبہ جس کے بارے میں روایت میں بھی ہے، مولا علی نے فرمایا ہے کہ اگر جو ہے گھوڑا بھی دوڑائے تو اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکتا، گھوڑا بھی اگر جو ہے 100 سال بھی دوڑائے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اگر پرندے جو ہے پرواز کرے بلندی تک پہنچ جائے، پر جو ہے سلب ہو جائے ختم ہو جائے گا، لیکن جو ہے اس کے بلندی تک نہیں پہنچے گا۔ شجر طوبہ ایسا ہے، دیکھتے ہیں نا بعض درخت جو ہے اس کا سایہ بہت ہوتا ہے، بعض درخت ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا ہے، جیسے پپیتے کا درخت سایہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے نا پپیتے کا درخت، اور مثلا جو بڑا درخت ہے جیسے آم کا درخت ہے یا نیز کا، جو آپ کے ذہن میں سوچ لیجیے ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کا اس سے زیادہ کچھ ہے، کوئی درخت ہے تو اس کا سایہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو ہے بعض درخت ہے جیسے پپیتے کا درخت ہے تو اس کا سایہ کم ہوتا ہے نا، یا مثلا چھتری لے کر چلتے ہیں اس کا سایہ مختصر ہے، اور جو سبزی وغیرہ بیچتے ہیں جو ٹھیلے پہ لگاتے ہیں چھتری وہ بڑا ہے ہوتا ہے نا، تو بعض جو ہے ایسا سایہ محدود ہوتا ہے، بعض جو ہے سایہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جدرت میں جو ہے جو درخت اس کا نام جو ہے شجر طوبہ ہوگا، اور جو مختصر بیان کیا ہے نا تمام چیزیں اخلاق کی تمام چیزیں اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو پھر وہ جو ہے شجر طوبہ کے سائے میں ہوگا، جو ایک درخت ہے اور جو ہے جنت کا درخت ہے۔ تو بہرحال اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے انسان جو ہے اس پہ عمل کرے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ سعادت مند ہے، اور اس دنیا میں بھی وہ انسان سرفراز رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ اسی لیے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے حسن خلق کو دیکھنا، اس کی جو ہے عقل کو دیکھنا، عقل کو دیکھ کر جو ہے پرکھنا دیکھنا اس کے ساتھ جو ہے اس کے پاس جو ہے بصیرت ہے یا نہیں ہے، صرف جو ہے نماز اور روزے سے دھوکہ نہ کھا جانا ہے، نماز روزے سے نہ جب تک کہ اس کا عقل نہ دیکھنا، اگر بصیرت ہے انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے، ورنہ جو ہے صرف جو ہے نماز دیکھ کر کرے گا۔ اچھا یہ سن لیجیے پھر مسائل پڑھ دیں گے ہے نا، اور کہیے گا تو اور پڑھ دیں گے فضائل، لیکن مسائل ایک سلمان پڑھیے محمد والے محمد دوپہر نہ کھا جانا۔ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، صحرا میں نماز پڑھ رہا تھا، پہلے کا زمانہ بینک بیلنس تو تھا نہیں، سب موبائل والا سسٹم تو تھا ہی نہیں، ایسا ویسا دیگر چیز جو ہے سفر کرتے تھے ساتھ میں لے کر جاتے تھے۔ ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، ایک شخص جو ہے گزر رہا تھا سفر میں جا رہا تھا، دیکھا کہ راستے میں صحرا میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے سوچا جو امانت وغیرہ ہے رکھ دیتی، ابھی 2 گھنٹے میں واپس آئیں گے دے لیں گے، اس لیے کہ یہ نمازی ہے۔ وہ شخص جو اس کے قریب آیا، بھائی آپ جو ہے مومن ہیں، عبادت گزار ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، لہٰذا یہ امانت رکھ رہے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد آئیں گے واپس لے لیں گے۔ اس نے کہا صرف نماز نہیں روزے سے بھی ہے، اس کو روزے سے بھی، اب اس نے کہا اب تو اور اچھی بات ہو گئی ہے، ایک تو نمازی بھی ہے اس نے روزے سے بھی ہے، تو کہا کہ یہ امانت رکھ کے جاتے ہیں، اچھا 2 گھنٹے کے بعد آ کر واپس لے لیں گے۔ اب جب واپس آیا تو معلوم ہوا کہ نہ وہ نمازی ہے نہ وہ سامان ہے، تب اس نے کہا کہ ایسے نمازی سے ہوشیار رہنا جو روزے سے بھی پڑھیے، سلوات پڑھیے جلدی سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف جو ہے اس سے انسان دھوکہ نہ کھایا، اس کے اندر جو ہے اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں جیسا کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا دیر کر کے دیکھو، ہے ایسا تو نہیں ہے نا کہ دے دیا عہد کیا کل دیں گے پھر کرا کل دیں گے پھر کرا پرسوں دیں گے، یعنی نہیں دے گا پھر ہے نا، عہد کر کے اگر عہد جو ہے ہو رہا ہے، یا مثلا جو ہے سفر کر کے دیکھو، سفر سے معلوم ہو جائے گا، سفر اسی لیے یہ ہے روایت میں بھی ہے، سفر کے ذریعے جو ہے انسان معلوم ہو جاتا ہے
اس کے ساتھ سفر نہ کرو جو کنجوس ہو، معلوم ہوا صرف آپ ہی کا ٹفن کھا رہا ہے، آپ کو کھلائے گا نہیں، اس کے ساتھ بھی سفر نہ کرو۔ مختصر یہ ہے کہ تمام چیزیں پانی جائیں تو وہ مشابہت رکھے گا۔ ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہر مقام پہ، امام حسین کا خطبہ بنا دیا ہے کعبہ میں دیا تھا، بڑا تفصیلی خطبہ امام حسین نے دیا ہے۔ اس خطبے میں جو ہے مولا کائنات کے فضائل کو بیان کیا، ہر ایک سے پوچھا، عوام و خاص جو موجود تھے سب سوال کیا، سب نے کہا ہاں مثلاً میرے بابا جو ہے سفیدے بستر پہ سوئے تھے، یہ معلوم ہے یا نہیں؟ ہاں کہتے تھے۔ رسول اسلام جو ہے اعلان کیا میدان غدیر میں خیبر کا، یعنی جتنے بھی مولا کائنات کے فضائل ہیں سب جو ہے امام حسین علیہ السلام نے خطبہ جو منا ہے، امام حسین کا خطبہ منا، اس میں جو ہے امام حسین نے ذکر کیا، ہاں عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام دل کو بچانے کے لیے کربلا کی میدان ہے، اور یہاں تک کہ 10 محرم گزر گئی، وہاں پہ کربلا ہو گیا، اور جب 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ جب جانے لگا، بیویاں سوار ہو رہی تھی، ہاں عزیزان محترم دیکھیں بیویاں سوار ہوئی، لیکن شہزادی زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ جناب عزا نے کہا تھا بیوی شہزادی ہم آپ کو سوار کریں، شہزادی نے کہا نہیں، اسی طریقے سے جناب عزا کو سوار کریں۔ شہزادی تنہا ہے اور سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں گلے میں سید سجاد اپنے کو سنبھال کر جب آگے بڑھے، شیر محروم جو ہے تازیانہ لے کر آگے بڑھا، سید سجاد کی پشت مارنے لگا۔ جب یہ قافلہ چلا ہے تمام دنیا جو ہے جو ادھر سے گزری ہے ان کا پرواہ آسم کے راز کو دیکھ کر میرے لگا علی اکبر کے راز کو دیکھ کر جناب اللہ جو ہے علی اکبر کے راز کو تلاش کر رہی ہے، تمام میڈیا جو ہے میڈیا کر رہی ہے۔ ہاں عزیزان محترم آخر کا یہ روایت یہ ملتا ہے کہ ایک عیسائی عورت سے جب وہ کربلا میں پہنچی ہے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، لاش ہے ان کے سر لاش ہے، وہ دیکھ رہی تھی اور دیکھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ جو ہے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہاں تک کہ جب لاش حسین کے پاس پہنچی کیا دیکھا؟ پرندے ہے سایہ کیے ہوئے، جب دیکھا پرندے سایہ کیے ہوئے تو اس کے قریب نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ وقت کے پیغمبر سلیمان نبی کی طرح، اس طریقے سے سلیمان نبی تھے، پرندے سایہ کیا کرتے تھے۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ ایسا نہ کہو، وہ ان کے جو ہے زندگی میں پرندے سایہ کرتے تھے، لیکن یہ شخص ایسا ہے لاش کے پرندے جو ہے سایہ کی بہرحال جو ہے آواز نہیں بنی سب کی عورتیں آئی اور جب سوال کیا کہ کون ہے، بنی سب کی عورتوں نے بتایا کہ یہ جو ہے پیغمبر کے نواسے۔ جب یہ سنا کہ پیغمبر کے نواسے فاطمہ کی بیٹے کو شہید کر دیا گیا تو فوراً جو ہے لاش کے قریب آئی اور آنے کے بعد آواز دی کہ آپ گواہ رہیے گا اور ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم بنی اسد کی عورتوں نے غیرت دلایا اس نے مومنہ ہونے کے بعد کہ تم لوگ کو کیا ہو گیا ہے کہ فرزند رسول شہید کر دیے گئے اور سکوت لہر بھی نہیں کیا۔ دوبارہ سب کے لوگ آئے لیکن چاہتے تھے لاش کو اٹھانا چاہتے تھے، لیکن جو ہے لاش سے نہیں اٹھتی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، بس آخری سے گرا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اسی کی طرف سے درد نمودار ہوا۔ کیا دیکھا؟ یہ شخص جو ہے گھوڑے پہ سوار چلا رہا ہے، تو پہچانے نہیں، اور وہ شخص جو ہے دکھا کے آیا اور آنے کے بعد جو ہے امام حسین کے لاش سے لپٹ کر رونے لگے۔ پھر جو ہے دیگر شہدا کو دفن کیا، پھر جو ہے مظاہر شہدا کو دفن کیا، انسانی قبر بنایا، پھر امام حسین کے لاش کو اٹھایا اور جیسے ہی لاش کو اٹھایا تب پاس آئے، تب آمادہ تھی اور وہ ہاتھ مڈال ہوئے
میرے ناز حسین کو، اور سید سجاد نے سپرد لحد کر دیا، اس نے لکھ دیا یہ پیاسا حسین شان حسین۔ پھر اس کے بعد جو ہے چند افراد نے کہا کہ نشیب کی طرف کی ایک لاش ہے لیکن بازو نہیں ہے، آزادارو۔ پھر جو ہے امام وہاں پہ آئے اور آنے کے بعد امام بیان کرنے لگے، چچا عباس آپ کے بعد جو ہے بیویاں یاد کر رہی تھی کہ چچا عباس خیمے میں آگ لگا دی گئی، سکینہ کو تماچے لگائے گئے، سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، بیویوں کے ہاتھوں میں رسن بازوں میں رسن باندھی گئی، بیان کرنا شروع کیا، نہ پھر سپرد لحد کیا، بس آسا ہی فکرا سپرد لحد کیا۔ لوگ پہچانتے نہیں تھے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا، کیا دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے، کہ سید سجاد نے آواز دی اے بابا ہمیں جو ہے ابھی منزل اتحاد سے گزارنا ہے، بیویا میں ممتا چادر یہاں تک کی طوفا ارشاد، پھر اس کے بعد جو ہے کروا تو سفر کرنا پیار خیر 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 پروردگار رسول کے سب کا حوال کرتے فرما جو غریب رضی فرما تو آپ کے امام امام زمان علیہ السلام کے بڑی تعریف کروا فرما فرما تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ہوا پڑنا ہے ہاں السلام علیکم